فوڈ انٹرنیشنل ٹرانسفر اینڈ سروسز کے مطابق یورپ بھر کی مارکیٹوں میں حلال مصنوعات کی آمد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انوگا خوراک کے حوالے سے سب سے بڑی بین الاقوامی نمائش ہے۔ آپ یہاں بھی انوگا حلال مارکیٹ دیکھ سکتے ہیں۔ خوراک میں الکوہل کی موجودگی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں خوراک میں پھولوں سے الکوہل کے ذریعے کشید کردہ خوشبو کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم مختلف کمپنیوں کی مدد کرتے ہیں کہ وہ خوشبو یا اجزاء پر کوئی سمجھوتا کیے بغیر الکوہل کا متبادل تلاش کر لیں۔ مگر حلال گوشت کا ایک مسئلہ جانوروں کی بہبود کے لیے کام کرنے والے کارکنان کا احتجاج بھی ہے۔ ان کارکنوں کا کہنا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنے سے قبل انہیں بے ہوش کیا جائے۔ مسلمان جس طریقے سے جانور ذبح کرتے ہیں، اصل میں اس طریقہ کار میں جانوروں کو تکلیف بالکل ہی نہیں دی جاتی۔ صرف ایک کٹ لگایا جاتا ہے اور جسم بھر سے تمام تر خون باہر نکلنے دیا جاتا ہے۔ جانور اس طرح جلدی بے ہوش ہو جاتا ہے، اس لیے اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ مگر انوگا کا دورہ کرنے والے ایک شخص کے مطابق جو خود حلال خوراک کا استعمال کرتا ہے کا کہنا ہے کہ ذبح کرنے والوں کو جانوروں کی تکلیف کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ ایک جانور کی حالت دوسرے جانور کو خوفزدہ اور دباؤ کا شکار کر دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مذہبی طریقہ کار کا استعمال کر کے غیر مسلموں کو بھی حلال گوشت کی جانب متوجہ کیا جا سکتا ہے؟ یہاں آنے والی ایک مسیحی خاتون کرسٹا شیل آرٹس کہتی ہیں کہ میرے خیال میں بڑے مذبح خانوں کی حالت کوئی مثالی نہیں۔ وہاں استعمال ہونے والے آلات بہتر ہونا چاہیے اور جانوروں کو ذبح کرنے سے قبل بے ہوش، بے شعور اور پرسکون کرنا چاہیے اور پھر ان کے گلے پر چھری چلانا چاہیے۔ جوزفین بھی یہاں آئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میرے خیال میں ان دنوں بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات اہم ہے کہ جانوروں کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے، انہیں کیسے رکھا جاتا ہے اور کیا ان کو جس جگہ رکھا جاتا ہے وہ جگہ مناسب بھی ہے۔ ماریا لیمیوٹے بھی یہاں آئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جانوروں میں بھی احساس اور جذبات ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں جانوروں کی عزت کرنا چاہیے کیونکہ ہم ایک زندہ جانور کو قتل کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ یہ بحث بھی چل رہی ہے اور حلال گوشت بھی۔ اس وقت عالمی سطح پر حلال گوشت کی مارکیٹ کا حجم سن 2025 تک $9.71 ٹریلین تک پہنچنے کے امکانات ہیں۔